آج ہم عورتوں کی نماز سے متعلق کچھ ایسے مسئلے آپ کے سامنے بتانے جا رہے ہیں جو ہماری سبھی خواتین ماں بہنوں کو ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر دوپٹے سے باہر ہاتھ نکال کر نماز پڑھنا۔ اگر ہماری کوئی خواتین ماں بہن اپنے دونوں ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نکال کر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں، غور کیجیے۔ پہلی صورت یہ ہے، اگر نماز پڑھنے والی عورت کے دونوں ہاتھ آستینوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، یعنی اس نے ایسی قمیض یا کرتا پہنے ہوئے ہیں جس کی آستینیں فل ہیں، تو فل سلیوز والی قمیض پہن کر اگر کوئی خواتین نماز پڑھے تو اس صورت میں اگر اس کے ہاتھ دوپٹے سے باہر نکل جائیں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد عورتیں اپنے ہاتھ دوپٹے کے اندر رکھیں، لیکن اگر دوپٹے سے باہر کسی وجہ سے ہاتھ نکل آئے اور آستینوں سے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں اور کونیاں سب کچھ بالکل کور ہوئی ہیں، اس صورت میں دوپٹے سے باہر ہاتھ نکل بھی جائیں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے، اگر کسی عورت کی کلائیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہاتھ باندھتے وقت وہ دوپٹے کے اندر نہ رکھے بلکہ کھلے ہوئے رکھے، تو پھر اس صورت میں عورت کی دوپٹے سے باہر ہاتھ نکال کر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں کلائیاں عورت کے سطر کے اندر داخل ہیں اور اللہ نے ہر حالت میں سطر کو ڈھکنے کو فرض کہا ہے۔ اب چونکہ کلائیاں سطر کے اندر داخل ہیں تو ان کو ڈھکنا ضروری ہے، ان کو ڈھکے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کسی عورت کی کلائیاں کھلی ہوئی ہوں اور اس کے ہاتھ دوپٹے کے اندر نہ ہو تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، لیگنگ یا سلیکس پہن کر نماز پڑھنا۔ اگر لیگنگ اتنی ٹائٹ اور چست ہے کہ جس کے اندر جسم کا نشیب و فراز یعنی جسم کا اتار چڑھاؤ یا بناوٹ بالکل صاف نظر آ رہی ہو، یا پھر لیگنگ اتنی زیادہ باریک ہے جس کے اندر ٹانگوں کی اسکن بالکل کلیئر نظر آ رہی ہو، تو ایسی لیگنگ کو پہن کر نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ ٹائٹ کپڑے پہننا کہ جس میں جسم کا اتار چڑھاؤ بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کپڑے پہنے ہی نہ ہو، یعنی یہ بالکل ننگے ہونے کے حکم میں ہے اسلام کی نظر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہنے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے یہاں ان کی گنتی بالکل ننگی عورتوں میں ہوگی۔ تو اگر لیگنگ اتنی زیادہ ٹائٹ ہے کہ جس میں جسم کا اتار چڑھاؤ یا اندر کی اسکن نظر آ رہی ہو تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر لیگنگ ڈھیلی ڈھالی ہے یا پھر لیگنگ تو ٹائٹ ہے لیکن آپ اس کے اوپر کوئی ڈھیلی ڈھالی شلوار وغیرہ پہن لیں جس میں آپ کی ٹانگیں نہ چمکے، ان کی بناوٹ نہ چمکے، یا پھر اسی طرح آپ اتنی لمبی قمیض پہن کر نماز پڑھ لیں جس میں ٹانگیں چھپ جائیں اور لیگنگ بھی اندر ہو، وہ دکھائی نہ دے، تو پھر ٹائٹ لیگنگ کو پہن کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اب وہ اندر آ چکی ہے اور اس کے اوپر ڈھیلی ڈھالی قمیض آ گئی جس کے اندر جسم کی بناوٹ نہیں دکھ رہی، تو اس لیے اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ، بنا رومالی کی شلوار یا لیگنگ پہن کر نماز پڑھنا۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ بہت زیادہ عام ہے کہ بنا رومالی والی شلوار کو پہن کر نماز پڑھنے میں نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس مسئلے کو بھی خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر شلوار یا پھر لیگنگ یا ٹراؤزر یہ بالکل ڈھیلے ڈھالے ہیں کہ ان کے اندر جسم کا اتار چڑھاؤ ظاہر نہ ہو، تو پھر چاہے ان میں رومالی ہو یا نہ ہو، ان کو پہن کر آپ نماز بے فکری کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی شلوار یا ٹراؤزر یا پھر اس جیسی چیز اتنی زیادہ ٹائٹ ہے کہ جس کے اندر آپ کے جسم کی بناوٹ بالکل صاف دکھائی دے رہی ہے، تو پھر ایسی شلوار یا ٹراؤزر کے اندر اگر رومالی بھی ہوگی تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے صحیح یا غلط ہونے کا دار و مدار رومالی کے ہونے پر یا نہ ہونے پر نہیں ہے، بلکہ جو کپڑا مستورات یعنی خواتین پہن رہی ہیں وہ کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہونے ضروری ہیں۔ اگر شلوار ڈھیلی ڈھالی ہے تو بنا رومالی کے بھی اس کے اندر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ چوتھا مسئلہ، بنا انڈر گارمنٹس کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر انڈر گارمنٹس نہیں پہن رکھے تو بنا انڈر گارمنٹس کے پہنے آپ کی نماز بالکل صحیح ہوگی، کیونکہ نماز کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پورا جسم کور ہوا ہو، وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے اپنے جسم پر صرف ایک بڑی سی چادر سے ہی کور کر رکھا ہے تو پھر آپ کی نماز اس چادر کو اوڑھنے سے بھی ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے لیے پورے جسم کا بالکل اچھی طرح سے کور ہونا ضروری ہے۔ تو اگر بنا انڈر گارمنٹس پہنے آپ نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں، یہ تھے عورتوں کی نماز سے جڑے 4 مسائل جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ سبھی خواتین بہن خود بھی ان کو اچھی طرح سے سمجھیں، کیونکہ یہ مسئلے اکثر پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے پیاری بہنوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔